قدیم زمانے میں بصرہ کا بازار شام کے وقت روشنیوں سے جگمگا اٹھتا تھا۔ بندرگاہ پر لنگر انداز جہاز، بازاروں میں مسالے، خوشبوئیں اور سونے کے سکے، ہر چیز کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ اسی شہر میں ایک باوقار اور خاموش مزاج کاتب رہتا تھا، یوسف۔ وہ تاجروں کے حساب لکھتا، معاہدے تیار کرتا اور لوگوں کے راز اپنے سینے میں دفن رکھتا۔ یوسف امیر نہیں تھا، مگر عزت دار اور دیانت دار تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، سعد جو غور و فکر کرنے والا نرم دل لڑکا تھا، اور بلال جو بے خوف اور جلد فیصلہ کرنے والا تھا۔ دونوں بھائیوں کی عمر 12 برس کے قریب تھی، اور وہ ایک دوسرے کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ تھے۔ ایک دن بصرہ کے چند بڑے تاجر خفیہ طور پر شاہی خزانے سے متعلق سونا چھپانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ وہ ٹیکس میں چھپانا چاہتے تھے اور اپنی دولت کو قانونی دستاویزات میں چھپانا چاہتے تھے۔ یوسف نے اپنی محنت اور دیانت سے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس نے ایک تاجر سے صاف کہا، یہ اعداد و شمار درست نہیں، میں جھوٹ پر دستخط نہیں کروں گا۔ یہ جملہ تاجروں کے لیے خطرہ بن گیا، کیونکہ اگر یوسف نے سچ بولا تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا۔ چند دن بعد اچانک خبر پھیلی کہ شاہی خزانے کے لیے رکھا گیا سونا غائب ہو گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کچھ گواہوں نے کہا کہ انہوں نے یوسف کو خزانے کے قریب دیکھا، اور ایک تھیلا اس کے گھر کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ یہ تھیلا دراصل وہی تاجر چھپانے کے لیے وہاں رکھ گئے تھے، مگر سب الزام یوسف پر ڈال دیا گیا۔ رشوت دی گئی اور جھوٹے گواہ تیار کر دیے گئے۔ صبح ہوتے ہی سپاہی یوسف کے دروازے پر کھڑے تھے۔ عدالت میں یوسف نے صاف کہا، میں نے کبھی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا، میرا رب گواہ ہے۔ مگر طاقتور تاجروں کی آواز اونچی تھی، اور حاکم نے جلد بازی میں فیصلہ سنایا۔ یوسف قید میں چلا گیا، اور چند ہی دنوں میں صدمے اور بیماری سے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں سعد اور بلال یکدم تنہا اور بے سہارا رہ گئے۔ گھر بھی چھن گیا، سامان بھی بک گیا، اور لوگ بچوں کو چور کا بیٹا کہنے لگے۔ سعد اور بلال نے باپ کی بے گناہی پر یقین رکھا، مگر خاموش رہے کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ بلال کے دل میں غصہ تھا، مگر سعد نے اسے سمجھایا، اگر ہم بھی غلط راستہ اختیار کریں گے تو باپ کی سچائی پر داغ لگ جائے گا، ہمیں صبر اور دیانت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ سال گزر گئے۔ سعد نے علم میں مہارت حاصل کی اور شہر کے لوگوں کے لیے خطوط لکھنا، حساب درست کرنا اور تدریس کرنا شروع کیا۔ بلال نے بندرگاہ پر محنت کر کے اپنے لیے عزت اور شہرت حاصل کی۔ وہ دونوں دل سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے اور اپنے والد کی عزت کی بحالی کے لیے صبر کرتے رہے۔ ایک دن وہی بوڑھا ملازم رفیق، جو برسوں پہلے تاجروں کے خفیہ گودام کی نگرانی کرتا تھا، خوف اور وجدان کے مارے دربار پہنچا۔ اس رات رفیق سو نہ سکا۔ اس کے مالک کی بگڑتی سانسیں، رات کی تنہائی اور گزشتہ برسوں کی گناہگار یادیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ مزید اس بوجھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ سیدھا شہر کی بڑی مسجد گیا، جہاں سعد بھی موجود تھا، اور روتے ہوئے بولا، وہ سونا یوسف صاحب نے نہیں چرایا تھا، وہ سب ایک منصوبہ تھا۔ درمیان خاموشی جم گئی۔ فجر کی مدھم روشنی محراب سے اندر آ رہی تھی۔ سعد کے ہاتھ کانپ گئے۔ بلال ایک قدم آگے بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ بلال کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ بوڑھا ملازم رفیق زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم سب نے مل کر یہ سازش کی تھی۔ حامد اور دوسرے تاجروں میں سونا خود ہی خفیہ گودام میں منتقل کیا، پھر رات کے اندھیرے میں ایک تھیلا آپ کے گھر کے پیچھے رکھوا دیا۔ مجھے سونے کے سکے دیے گئے اور دھمکی بھی، اگر زبان کھولی تو انجام برا ہوگا۔ سعد کی سانس رک گئی۔ برسوں کا درد آنکھوں میں تیرنے لگا۔ اور عدالت میں؟ سعد نے پوچھا۔ رفیق نے سر جھکا لیا۔ عدالت میں میں نے جھوٹی گواہی دی۔ میں نے کہا کہ میں نے یوسف صاحب کو خزانے کے پاس دیکھا تھا، وہ بے گناہ تھے، بالکل بے گناہ۔ مسجد میں موجود لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسی وقت بیمار حامد کے گھر سے اطلاع آئی کہ وہ آخری سانسوں پر ہے۔ حاکم کو بلایا گیا۔ شہر کے چند معزز افراد بھی وہاں پہنچے۔ حامد کی آنکھیں دھندلا چکی تھیں، مگر ضمیر کا بوجھ شاید اس سے بھی بھاری تھا۔ کمزور آواز میں اس نے کہا، یوسف سچا تھا، ہم نے اپنے مال کو بچانے کے لیے اسے قربان کر دیا۔ یہ الفاظ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اگلے ہی دن پرانا مقدمہ دوبارہ کھولا گیا۔ خفیہ گودام کی تلاشی لی گئی، پرانے رجسٹر نکالے گئے، حساب کے فرق واضح تھے۔ رشوت لینے والے گواہوں نے بھی ڈر کے مارے سچ اگل دیا۔ عدالت میں اعلان ہوا،
यूसुफ पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा और साजिश पर मबनी था। वो एक दयानतदार शख्स था। साद और बिलाल एक दूसरे को देखते रहे। आंसू बह रहे थे, मगर इस बार दिल हल्का था। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, भाई, अब्बू जीत गए। साद ने आसमान की तरफ देखा। नहीं, सच जीत गया। शहर में यूसुफ का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। जिन लोगों ने दरवाजे बंद किए थे वही आज माफ़ी मांगने आए, मगर साद और बिलाल के दिल में कीना नहीं था। उन्होंने बाप के नाम से एक छोटा सा मकतब कायम किया, जहां बच्चों को लिखना, पढ़ना और सच्चाई की अहमियत सिखाई जाती थी। बिलाल ने तिजारत की, मगर हमेशा इंसाफ के साथ। साद ने कलम को कभी झूठ के लिए इस्तेमाल न किया। बरसों बाद जब दोनों बूढ़े हो चुके थे, एक शाम वो अपने घर के बाहर बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन हम सब्र न करते तो शायद आज ये दिन न देखते। साद ने जवाब दिया, सब्र मुश्किल था, मगर बेकार नहीं गया।